ہدایہ کی کے ساتھ ایک اور کتاب چھپتی ہے کبھی کبھی، اس کے حاشیے پر بھی نصب الرایہ، یہ نصب الرایہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اب نیا نیا دین انہیں ملا ہے اور نئی حدیثیں انہیں ملی ہیں۔ پہلی امت حدیث نہیں پڑھتی تھی، پہلی امت بالکل بیکار ناکارہ تھی والعیاذ باللہ۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ اب سے نہیں، صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ رات کے کل حصے کو، یہ آپ ان سے پوچھئے گا جو نہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے کسی سے پوچھئے گا کہ رات آدھی کب ہوتی ہے، تمہیں اتنا پتہ ہے؟ ماشاءاللہ اتنے علامے ہیں کہ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ رات آدھی کب ہوتی ہے اور فتویٰ دینے چلتے ہیں۔ اللہ کا خوف چاہیے، خدا کے سامنے حاضری کا تصور چاہیے کہ اللہ پوچھے گا تو کیا کروں۔ ہمیں نہیں خوف آتا کہ اللہ پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ شریعت کے مطابق آدھی رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک۔ صبح صادق کے بعد یہ جو 1.5 گھنٹے کے بعد کہیں اور کہیں کم یا زیادہ سورج طلوع ہوتا ہے، یہ رات نہیں ہوتی۔ اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق پہ روزہ بند کرو، کیونکہ صبح صادق کے ساتھ ہی دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو ناپ لیا جائے، مثلا 6 بجے غروب ہوا اور 6 بجے فرض کیجئے صبح صادق ہو گئی، فرض کیجئے تو یہ 12 گھنٹے بن گئے۔ ان 12 گھنٹوں میں 6 گھنٹوں کے بعد، یعنی 6 گھنٹے غروب کے فوراً بعد اس مثال میں تو 12 بج گئے۔ جب 12 بجے تو اب حنفی فقہا کے نزدیک عشاء کی نماز کا وقت ہے، لیکن مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ نہ کسی شخص کو قضا پڑھے تو قضا کو فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز قضا ہو گئی۔ نماز ادا کرے گا صبح صادق سے پہلے تک، اور یہ اس کی نماز عشاء کا وقت ہے، اور پوری امت اس پہ متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث اگر دیکھنی ہو تو نصب الرایہ میں دیکھیں اور بڑی کتابوں میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا وقت کب تک کا ارشاد کیا، تو ارشاد مبارک یہی ملے گا کہ مغرب سے لے کے سورج کے غروب سے لے کے صبح صادق تک۔ مفتی صاحب، اس کے ساتھ ایک ذہنی سوال ہے کہ چونکہ یہاں پر مغرب کا وقت بہت ہی لمبا ہوتا ہے، تو اس حساب سے مطلب کہ آدھی رات جو ہے وہ مغرب، یعنی کہ کیلکولیشن کے حساب سے وہ آدھی رات ہے وہ مغرب کے دوران ہی ہے کہ ابھی صبح شفق احمر بھی ہوتی ہے، شفق ابیض بھی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عشاء کا جو رات کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، پھر بعد میں تاریکی ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ تو مطلب کہ اس سچویشن میں تو مکروہ وقت پھر نہیں ہوگا، کیونکہ جو عشاء تو داخل ہی اسی ٹائم ہوتی ہے جو آدھی رات کے بعد ہی۔ اچھا، پھر مکروہ بھی نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شفق احمر نہ ڈوبے اگر اور ساتھ ہی صبح صادق ہو جائے تو اصلاً عشاء کا وقت پایا ہی نہیں گیا۔ جب اصلاً عشاء کا وقت نہیں پایا گیا اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں عشاء اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو گنجائش اس کے لیے بھی ہے۔ صاحب فتح القدیر نے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر جو لکھی ہے ہدایہ کی شرح، اس میں انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ جی مفتی صاحب، ڈاکٹر معظم صاحب ہیں پاکستان سے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فرانس سے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آگے وہ میوٹ پر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے۔